دبئی میں براجمان بھارتی بنیوں کی دکانداری کیوں خطرے میں پڑ گئی؟ دبئی کی چمک دمک کیوں ماند پڑنے جا رہی ہے؟ سی پیک کیسے امیر ممالک کے غرباء کی خوشحالی کا پیغام لا رہا ہے؟ کون سے ممالک چین کو پاکستان کے لیے بڑھتا خطرہ ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ ہوس ملک گیری کس قوم کا شیوا اور کون اس سے مبرہ ہے؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر مجاہد منصوری کے 18 اگست 2020 کے روزنامہ جنگ میں شائع کالم کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاک چین دوستی، خطے اور دنیا پر اثرات۔ جی ہاں قارئین کرام، زیر نظر آئین نو کی پہلی قسط کا اختتام یہاں ہوا تھا کہ ترک و ایران و عرب میں تو مصور پاکستان کا ایکسپوئر وہاں کے علمی حلقوں میں خوب ہوا، تاہم اقبال نے ہمالہ کے اس بار انگڑائی لیتے نشئی چین کو بھی دیکھ لیا تھا، جبکہ مطالعے، علمی تبادلہ خیال یا سیاحت کے ناطے چین ان کی زندگی کا حوالہ کبھی نہیں بنا تھا، جیسا کہ کلام اقبال میں سلطنت عثمانیہ کی تحلیل پر یہ نوحہ موجود ہے۔ کیا سناتا ہے مجھ کو ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے پر جلسوں، جلوسوں اور ریلیوں کو اقبال کی فارسی رباعیوں سے گرمایا جاتا، لیکن یہ اقبال کی نظری وسعت تھی کہ اس نے ہندو چین کے ہمالیائی پہاڑی سلسلے کی آڑ میں ہندوستان کے چھپے کٹر دیو کامت افیمی ہمسائے کی بیداری کو لاہور میں بیٹھے نہ صرف محسوس بھی کیا بلکہ اپنے کلام میں اس کا اظہار بھی کیا، حالانکہ ہندوستانی صحافت کے نیوز و حالات و حاضرہ کے ایجنڈے میں چین کہیں بھی نہ تھا۔ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ بیدار ہوتے چین کے مستقبل بارے اقبال کا یہ شعر آج تھوڑے لکھے کو زیادہ جانو ثابت ہو رہا ہے۔ اقبال کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی چین کوئی سنبھلنے جیسا سنبھلا ہے، ہمالہ کے چشمے کوئی ابلنے جیسے ابلے ہیں۔ ان کی گرمی و تپش آج نیپال و بھارت سے امریکہ اور یورپ تک محسوس ہو رہی ہے۔ ابلتے ہمالیائی چشموں کی اسی تاب سے پاک چین دوستی کا پودا آج تن آور درخت بنا۔ سی پیک اسی کا ثمر ہے، جس کی بنتی پاک چین انٹرنیشنل مارکیٹ سے دبئی میں براجمان بھارتی بنیوں کی دکان ہی خطرے میں نہیں پڑی، دبئی کو بھی اپنی چمک دمک ماند پڑنے کا دھڑکا ہے۔ پھر فری انٹرپرائز کو اپنے نظریے اور ایمان کے درجے پر لانے والا مغرب بھی پریشان ہے، جبکہ پاکستان اور چین کا یہ جوائنٹ وینچر غریب ممالک ہی نہیں امیر ممالک کے غرباء کی بھی خوشحالی کی ضمانت بن چکا ہے۔ سوال پاکستان اور چین کے پالیسی سازوں سے اتنا ہے کہ وہ دنیا میں سی پیک کے فقط پاکستان اور چین ہی کے لیے نہیں، غریب دنیا کے لیے واضح طور پر بابرکت، مکمل پرامن اور عالمی آزاد معیشت کا عملاً علمبردار ہونے کے باوجود اس کے اعلان پر بھارت کے فوراً تل ملانے اور امریکہ کی تشویش اور سفارتی مزاحمت کی کیا گنجائش بنتی ہے کہ سوال کو کیوں نہیں اٹھا رہے، اور اس کا جواب سی پیک کے واضح بینیفیشری غریب ممالک اور امیر ممالک کے عرب ہا متوسط اور غرباء کو نظر انداز کر کے دیں گے تو یہ نہ صرف فلسفہ جمہوریت سے متصادم بلکہ پرامن عالمی معاشرے اور اپنے عوام سے بے وفائی اور امن عالم کے فساد کا باعث نہیں ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سی پیک سے سخت بیزار کاروباری رقیب کی جانب سے سفارتی سطح پر گیم چینجر پروجیکٹ کے بارے اسلام آباد کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے سفارتی پاپڑ بیلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس میں آزمودہ چین کو پاکستان کے لیے بڑھتا خطرہ کے انتباہ کا احسان جتانے اور پاکستان کو نئے لالی پاپ دکھانے کا سفارتی کھیل بھی جاری ہے۔ لیکن چین کی اتنی تاریخ ہم ضرور جانتے ہیں کہ چینی قدیم زمانے سے جدید دور تک عظیم تر ملک اور بطور اپنی قومی شناخت کے باوجود انٹرنلسٹ یعنی اپنی ہی ڈومین میں رہنے والے ثابت ہوئے۔ ہوس ملک گیری ان کا مرض نہیں رہا۔ منگولوں، مسلمانوں اور یورپین کا تو یہ شیوا رہا کہ وہ اپنے اپنے عروج پر وہ اپنی نیٹو لینڈ تک محدود نہ رہے۔ منگول اپنی سفاکانہ دھاک بٹھانے اور قتل عام و مال و اسباب جبراً سمیٹنے یعنی لوٹ مار،
مسلمان فروغ اسلام اور یورپین برفستان کی بیس کو قائم رکھتے ہوئے اقتدار کا دائرہ وسیع تر کرنے کے لیے تاریخ میں ایکسٹرنلسٹ ثابت ہوئے، جبکہ چین نے تو اپنے قدرتی دفاع کے لیے ہمالیہ کی سنگلاخی پہاڑی سلسلے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ دیوار چین کی تعمیر شروع کر کے کتنے ہی ادوار میں اسے جاری رکھا، جو چینی شاہی نفسیات کے مستقل نفسیاتی پہلو کا مظہر ہے۔ مشرقی جانب سفاک جاپانی شاہی نے جدید دور کے آنے پر بھی جرم ضعیفی میں مبتلا گراں خواب چینیوں کو سزا دینے کے لیے 1940 کی دہائی میں ان پر جو 3 حملے کیے اور ان پر جتنا ظلم و ستم ڈھایا، اس نے اپنی وسیع سلطنت میں بند چینیوں کو جگا تو دیا۔ اسی کو تو پیشگی محسوس کرتے ہوئے اقبال نے کہا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ جیسا کہ تینوں چین جاپان جنگیں چین کی سرزمین پر شاعر مشرق کی وفات کے بعد ہوئیں۔ آج چین سنبھلتے سنبھلتے ایک عالمی دیو تو بنا ہے، لیکن اقتصادی میدان کا ہوس ملک گیری، اپنا سستا سودا بیچنے کے لیے یا اپنی بھری جیب سے سرمایہ کاری کے لیے جو ترقی پذیر دنیا کی خوشحالی، جو بڑی ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ہے، اس پس منظر میں چین و پاکستان دونوں ہی اشروں سے اپنی بڑھتی دو طرفہ اور اب مثالی بردرہڈ کے بینیفیشری تو ہیں ہی۔ چین کو تو آج آزاد و خود مختار ہونے کے بعد بھی تنہا رکھنے کی عسکری، سیاسی اور سفارتی کوششیں عالمی سیاست پر نمایاں رہیں۔ آج ان ہی مغربی ممالک کے غربا چین کے پرامن اور بے ضرر ایکسٹرنلسٹ ہونے کے بڑے بینیفیشری ہیں، جنہوں نے چین کے اس پرامن عالمی حیثیت میں آگے بڑھنے کا راستہ روکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ستمبر 1989 میں تنجمن اسکوائر پر جمہوریت برپا کرنے کے مظاہرین کی ناکامی نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ چین کا مین سٹریم ہانگ کانگ اور تائیوان، جو چین کے آفیشیل کلیم ہی نہیں، حقیقتاً چینی علاقائی حدود کا حصہ ہیں، کہ خوشحالی اور جمہوریت میں ڈوبے عوام کی طرح اپنی سیاسی آزادی کو قربان کیے بغیر اقتصادی اور عسکری جن بھی بن گئے اور پرامن اور دنیا کے لیے پرامن و پر اثر قابل قبول ایکسٹرنلسٹ بھی بن گئے۔ اس تناظر میں بھارت کے سیاسی و عسکری دانشور جائزہ لیں کہ ان کی حکومت نے سی پیک کے 0 پوائنٹ کے قریب جا کر لداخ کے ویرانے میں جو مشکوک ترین انفراسٹرکچر بنانے کی دیدہ دلیری کی، وہ آ بیل مجھے مارنے کے مترادف نہیں، اور اس پر اس کے سرپرستوں کا چپ سادھنا کتنا معنی خیز ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔